بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 3-4 ایسے پوائنٹ کی جن میں 2 خوشخبریاں بھی ہیں اور کچھ اہم تبدیلیاں بھی ہیں جو قوانین میں کی گئی ہیں۔ پینشن کے حوالے سے سپریم کورٹ سے ایک بہت ہی بہتر اور خوشائندہ خبر یہ آئی ہے کہ اب پینشن رول میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی گئی ہے اور یہ فائدہ مند ہے پینشنز لینے والوں کے، جتنی بھی فیملی ہے ان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر بجٹ میں تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ کیا یہ تمام مانگیں جو رحمان علی باجوہ اور عقیقہ کی طرف سے لکھی گئی تھی، جس پر ریٹن سٹیٹمنٹ تھی، سائن تھے، حکومتی نمائندگان جو ہے وہ اس میں شامل تھے اس ایگریمنٹ میں، کیا وہ بڑھے گی بجٹ میں کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کیا پینشنرز پر ٹیکس لگنے والا ہے؟ اس کے والے سے بھی کافی خبریں ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور جو ہمارے پاک بھارت میں کشیدگی چل رہی ہے اس والے سے بھی کچھ عام خبریں شامل کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلی مین خبر پر، جو کہ ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک بہتر ہے فیملی پینشنرز کے لیے اور ایسے پینشنرز جو کہ اپنے جو مرحومین کی وہ پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مرحوم ملازم کی جو بیٹیاں ہیں وہ پینشن کی حقدار ہیں۔ اب اگر ایک بندہ ہے جس کی 2-3 بیٹیاں ہیں اور اس کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ پینشن لے رہا تھا، تو اس کی پینشن کس بیٹی کو منتقل ہوگی؟ یہ کافی مسئلہ تھا، بہت سارے دوست اس والے سے سوال بھی کرتے تھے۔ تو اس میں آج سپریم کورٹ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جو سب سے بڑی بیٹی ہوگی وہ پینشن کی حقدار ہوگی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، مگر اس کے بعد ایک چیز اور کنڈیشن انہوں نے عائد کر دی کہ اگر اس بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، مطلب اس بیٹی کی شادی ہوگی، وہ وہاں سے چلی گئی، تو اس کے بعد جس بیٹی کا نمبر آتا ہے اس کو پینشن ملے گی۔ ان ادر کنڈیشنز اگر اس بچی کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تمام کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وفات کے بعد وہ پینشن جو اس کی دوسری بیٹی کو منتقل، مطلب اس کی جو چھوٹی بہن ہوگی اس کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ 2025 کی ججمنٹ ہے۔ اس والے سے میں یہاں پر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اور میرا واٹس ایپ چینل میں بھی اس کا جو ہے میں نے اسٹیٹمنٹ اس والے سے باقاعدہ اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، اب اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جو اب بہت سارے دوست آپ کہہ رہے ہیں جی جنگ کا ماحول ہے، گرما گرمی چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور پاکستان کے جتنے بھی افواج ہیں وہ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کل ہی DGISBR کا ایک بیان تھا، اس بیان کے بعد آپ کو پر اطمینان ہونا چاہیے۔ ہم آج کل جو مذاق میں چھوٹے چھوٹے ٹویٹ اور باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری پاک فوج کی مضبوطی، ان کا پرعزم اور زندہ دل ہونے کی نشانی ہے۔ ISBR کا بیان تھا کہ اگر انڈیا کو ایک قسم کا انہوں نے ایک باقاعدہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ شروع کرتے ہو تو ختم ہم کریں گے، اور یہ جنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہر ان کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ قوت، یہ ہمت اور یہ جو آپ باتیں بار بار مذاق میں کرتے ہیں، یہ ساری ہمت پاک فوج کی وجہ سے ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی پینشنز کے حوالے سے، پینشن پر ٹیکس ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ کے حوالے سے بھی ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں تنخواہوں کے ٹیکسوں میں کٹوتی IMF کی منظوری جو ہے وہ مشروط ہے۔ اگر وہ منظوری دیتی ہے تو ٹیکس میں کمی ہوگی، اگر وہ نہیں دیتی اس کے علاوہ جو ہمارے وزارت خزانہ اس کا بیان تھا کہ ہم جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اگر یہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ٹیکسوں میں تھوڑی بہت کمی کریں گے۔ اس میں انہوں نے واضح یہ کیا کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد IMF کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑے گا۔ تو بجٹ میں تنخواہوں کے حوالے سے جو ٹیکس تھا اس کو میں کمی کا جو انہوں نے تھوڑا بہت اندیا دیا ہے، مگر ایک بات یہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا نہیں جائے گا، بلکہ اس میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ آخرکار یہ جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔
اس کے بعد ہے جی ایک ریلیف ملا ہے جس میں نہ بجٹ کا انتظار کیا گیا نہ کسی قسم کا آئی ایم ایف جو ہے وہ آڑے آئی. تو یہ آپ خبر دیکھ لیں, اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ججوں کو بعد از ریٹائرمنٹ مراد دینے کا قانون منظور. فنڈز کے لیے رجسٹرار ہائی کورٹ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی جوڈیشل آفیسرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہاؤسنگ سکیم شروع کرے گی. اس کے علاوہ صوبے کے ججوں اور ان کے اہل خانہ کو بعد از ریٹائرمنٹ سہولیات اور مراعات کی فراہمی کے سلسلے میں صوبائی حکومت نے جوڈیشل آفیسرز ویلفیئر فنڈ قائم کرنے کے لیے قانون کی منظوری بھی دے دی. اور صنفی مساوات کے لیے خیبر پختونخوا کمیشن برائے اسٹیٹس آف وومن ترمیمی بل 2025 میں سزاؤں سے متعلق ترمیمی بل بھی اسمبلی میں پیش کر دیا. اس کے حوالے سے نہ کوئی بھی کسی قسم کا بجٹ کا انتظار کیا گیا مگر مراعات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پہ. سب سے اہم خبر یہ تھی کہ وزارت خزانہ اور ABR کی پینشنرز پر 2 سے 5% ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی گئی ہے. اب پینشنرز پر بھی ٹیکس لگے گا, کتنا لگے گا؟ کہتے 60,000 سے 1 لاکھ یا اس سے زائد پینشن لینے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر غور کیا جا رہا ہے. تجویز پر عمل درآمد سے 5 لاکھ تک سول دفاع کے پینشنرز ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, اور اس سے وفاقی حکومت کی جانب سے پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز دی ہے. اور وزارت خزانہ ABR اور آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ میں پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے زائد پینشن لینے والوں پر ہی ٹیکس لگایا جائے. میں نے بارہا اس والے سے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور میں نے بارہا یہ کہا بھی ہے کہ ان بندوں پر ٹیکس لگایا جائے جن کی ٹیکس جو ہے, جن کی پینشن بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ سے تجاوز ہے. اب 1 لاکھ سے کم جو ہے وہ لوگوں کا تو گزارا ہوتا ہے. تو جتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جو کہ پینشنز کے حق میں ہو. ان کے کون سی جو سال میں 2 دفعہ بڑھنی ہوتی ہے, 1 سال میں 1 دفعہ ہی تنخواہ بڑھتی اور ان کی پینشن بڑھتی ہے, تو ان کے لیے یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ پروگرام ہونا چاہیے کہ ان کو 1 لاکھ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو یہ ٹیکس ریلیف ہونا چاہیے. یہ آج کی اہم جو ہے وہ اپڈیٹس تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کے جو جتنے بھی عہدیداران ہیں انہوں نے ملتان میں بھی ایک احتجاج کیا ہے. اب اس احتجاج کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹرز بیسیکلی احتجاج کر کیوں رہے ہیں. بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں جی یہ بھی اپنی تنخواہوں کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. بھائی یہ نجکاری کے خلاف کر رہے ہیں. نجکاری کا مطلب یہ ہے پرائیویٹائزیشن, جس کا سیدھا جو نقصان ہے وہ عوام کو ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پوری ہوگی جس میں آپ کو پرائیویٹائزیشن کے مطلب پرائیویٹ کے طور پر وہاں پر موجود جتنا عملہ ہوگا وہ کام کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیسوں میں اضافہ اور بہت ساری معاملات جو ہیں وہ درپیش ہوں گے. اس والے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا, اجازت دیں. اللہ حافظ.